پر بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگ یعنی میڈیا کے لوگ، مراد آپ کی ذات نہیں ہے، اور بعض لوگ بار بار اذان کو، نماز باجماعت کو کیوں موضوع بناتے ہیں اور ایک میسج جو اچھا جا رہا ہوتا ہے اس کو متنازع بنانے کی اور قوم میں انتشار پیدا کرنے کی لوگ کوشش کیوں کرتے ہیں۔ آپ جیسے فرماتے ہیں کہ فاصلہ ہے، تو مسجدوں میں آپ اگر جائیں تو مساجد کے اندر بھی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے۔ لوگ جتنے آپ کے میڈیا ہاؤسز میں ہیں اس سے کم لوگ مساجد کے اندر اس وقت ہیں، اور وہاں پر بھی فاصلہ موجود ہے، اور شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ ایک صف کو چھوڑ کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان بھی فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح پر ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے فرمایا جتنا فاصلہ اس وقت بینکوں میں یا دیگر جگہوں پر ہے جہاں وہاں اس سے زیادہ لوگ موجود ہیں، تو میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جانا چاہیے، اور ان کو کیا جا رہا ہے، اور پوری قوم کو کرنا چاہیے، اور ہمیں بار بار مذہب کو یا اہل مذہب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ تعاون کیا ہے، تمام اجتماعات ختم کر دیے ہیں، تمام مسالک نے ختم کر دیے ہیں، تمام مکاتب فکر نے ختم کر دیے ہیں۔ اب ہمیں اگر بعض لوگوں کو اذان ہی پسند نہیں ہے تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے، اور اذان دینے والا اگر ایک آدمی اذان دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نماز باجماعت گھر میں اگر پڑھنی ہے تو وہ بھی تو 3-4 آدمیوں نے پڑھنی ہے، گھر کے افراد میں بھی تو یہ امکان موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی تو نماز باجماعت گھروں کے اندر بھی تو ادا کی جا رہی ہے، تو وہاں پر بھی تو یہ امکانات موجود ہیں۔ حنیف صاحب، اذان کا ذکر تو کسی نے بھی نہیں کیا، تدابیر بھی رکھی جائے، اذان تو 5 وقت ہو سکتی ہے مسجد میں اور ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، معافی بھی مانگے، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں۔ دوسری بات جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے فرمائی، جس پر علامہ صاحب نے بس اذان ہو سکتی ہے تو نماز باجماعت جو ہے وہ بھی آپ بتائیے، خود گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا کہ 5 افراد نماز پڑھ لیں، تو اب آپ گورنمنٹ سے یہ پوچھیں نا کہ آپ نے 5 افراد کی کیوں بات کی ہے؟ اور جتنا فاصلہ آپ کے دفاتر میں اس وقت ہے، مجھے بتائیے کہ اس وقت 80 یا 90 چینل ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لوگوں کی اویئرنس کے لیے ایک چینل کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے؟ جتنا فاصلہ آپ کے میڈیا کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نمازیوں کے درمیان موجود ہے۔ اس لحاظ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ دین کو، مذہب کو خام خواہ تختہ مشق نہ بنائیں، اور جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف جائیں۔ آپ اس طرف آئیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کیوں نہیں ہیں، آپ اس کی طرف آئیں کہ ہمارے یہاں سپرے کیوں نہیں ہو رہا، آپ اس کی طرف آئیں کہ ہمارے یہاں اس کورونا ٹیسٹ کے لیے جو ٹیسٹ مہنگا ہے، ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، غریب آدمی یہ ٹیسٹ کرا نہیں سکتا، 10,000 روپے میں یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ جو روزانہ بیچارے کما کر کھاتے ہیں اب ان کی امداد کیسے ہوگی؟ جن کے گھروں کے جو روزانہ کما کر بیچارے کام کرتے تھے آج کیسے ہوگا؟ ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سرکاری میٹنگز جو ہو رہی ہیں اس کے اندر کتنے افراد ہیں، ذرا جناب ان کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم غریبوں کی امداد کریں، ہم لوگوں کو اندر اویئرنیس پیدا کریں، ہم اس کو جیسے ابھی کہا گیا کرونا وائرس کا کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، اور وہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر پھیلا، اور ہر ایک یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور عالمی مسئلہ ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ابھی کہا گیا کہ یہ ایک خود ساختہ وائرس ہے، یہ وبا نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنگ ہے، یہ وار ہے۔ اچھا، میں آخری 2 کامنٹ ذرا علامہ صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے لے لوں۔ علامہ ناصر عباس صاحب، آج کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے، کم از کوئی کم عدالت آزاد نہیں ہے، ہم نے یا ہمارے چینل نے